مکتوب نمبر 65 معاویہ ہی کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، اب وقت آ گیا ہے کہ تم امور کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان سے فائدہ اٹھا لو کہ تم نے باطل دعویٰ کرنے، جھوٹ اور غلط بیانی کے فریب میں کود پڑنے، جو چیز تمہاری اوقات سے بلند ہے اسے اختیار کرنے، اور جو تمہارے لیے ممنوع ہے اس کو ہتھیا لینے میں اپنے اسلاف کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اور اس طرح حق سے فرار، اور جو چیز گوشت و خون سے زیادہ تم سے چمٹی ہوئی ہے اس کا انکار کرنا چاہتے ہو، جسے تمہارے کانوں نے سنا ہے اور تمہارے سینے میں بھری ہوئی ہے۔ تو اب حق کے بعد کھلی ہوئی گمراہی کے علاوہ کیا باقی رہ جاتا ہے، اور وضاحت کے بعد دھوکے کے علاوہ کیا ہے؟ لہذا شبہ اور اس کی دسیسہ کاری پر مشتمل ہونے سے ڈرو کہ فتنہ ایک مدت سے اپنے دامن پھیلائے ہوئے ہے، اور اس کی تاریکی نے آنکھوں کو اندھا بنا رکھا ہے۔ میرے پاس تمہارا وہ خط آیا ہے جس میں طرح طرح کی بے جوڑ باتیں پائی جاتی ہیں، اور ان سے کسی صلح و آشتی کو تقویت نہیں مل سکتی ہے، اور اس میں وہ خرافات ہیں جن کے تانے بانے نہ علم سے تیار ہوئے ہیں اور نہ حلم سے۔ اس سلسلے میں تمہاری مثال اس شخص کی ہے جو دلدل میں دھس گیا ہو اور اندھے کنویں میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہو، اور تم نے اپنے کو اس بلندی تک پہنچانا چاہا ہے جس کا حصول مشکل ہے، اور جس کے نشانات گم ہو گئے ہیں، اور جہاں تک عقاب پرواز نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی بلندی ستارہ ایوخ سے ٹکر لے رہی ہے۔ حاشا وکلا، یہ کہاں ممکن ہے کہ تم میرے اقتدار کے بعد مسلمانوں کے حل و عقد کے مالک بن جاؤ، یا میں تمہیں کسی ایک شخص پر بھی حکومت کرنے کا پروانہ یا دستاویز دے دوں۔ لہذا ابھی غنیمت ہے کہ اپنے نفس کا تدارک کرو اور اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ اگر تم نے اس وقت تک کوتاہی سے کام لیا جب اللہ کے بندے اٹھ کھڑے ہوں تو تمہارے سارے راستے بند ہو جائیں گے، اور پھر اس بات کا بھی موقع نہ دیا جائے گا جو آج قابل قبول ہے۔ والسلام۔